بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ان پر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں ان کو یاد دلا رہا تھا، اور یہ انہی سے خطاب ہیں۔ وَإِذْ بار بار آ رہا ہے، تو وَإِذْ سے پہلے یعنی واو کے بعد اذکروا نکالیں گے کہ یاد کرو بنی اسرائیل، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، تو خطاب ان کو ہے، لیکن اصل میں یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں ان کے آبا و اجداد پر کی تھیں، تو یہ ان کو نعمتیں یاد دلا کر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تو تم اب مسلمان ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، پھر اسے تورات عطا کی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے تو پیچھے سے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اس کی بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان یعنی فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، شاید کہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو کتاب کے بعد التورات نکالا، یعنی اس یہاں پر غرض مفسر ہوگی کتاب کی مرادی معنی بتانا۔ تو آپ یاد رکھیں جب یہ سبق سنایا کریں تو وہاں پر مرادی جو غرض مفسر ہیں وہ بھی آپ بیان کیا کریں۔ تو یہاں پر غرض مفسر تورات سے کیا ہے، یعنی کتاب کی مراد بتانا کہ کتاب سے کون سا کتاب مراد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی تھی، والفرقان اور فرقان جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ تو فرقان کا کتاب پر عطف کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں عطف و تفسیر، یہ عطف تفسیری ہے، یعنی اس عطف کو لا کر کتاب کی تفسیر کی گئی ہے، کتاب کی وضاحت کی گئی کہ وہ کتاب کیسا کتاب ہے۔ تو وہ کتاب ایسا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، فرقان مطلب فرق کرنے والا ہے۔ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فرقان کی معنی کیا ہے، الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام، حق اور باطل کے درمیان اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والا، یعنی یہ ایسا کتاب ہے جو حق کو بھی بیان کرتا ہے کہ حق یہ ہے، اور باطل کو بھی بیان کرتا ہے کہ باطل یہ ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اسی طرح حلال و حرام کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، لعلکم تہتدون تاکہ تم شاید کہ تم ہدایت حاصل کرو، بھی اس کتاب کے ذریعے، بھی کے اندر جو ہی ضمیر ہے وہ راجع ہے کتاب کی طرف، تاکہ تم اس کتاب یعنی تورات کے ذریعے ہدایت حاصل کرو، من الدلال گمراہی سے تم نجات حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم کو فرمایا۔ وہ قوم کون سی تھی، الذین عبدوا العجل، وہ قوم جس نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، یا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر دو گروہ بن گئے تھے نا، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہی تھے، لیکن ان میں سے بعض قوم کیا ہو گئی تھی، اس بچڑے کی عبادت کرنے والی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی اس اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے،
بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، تمہارا بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ۔ تو بے اتخاذ کا تعلق ظلم تم سے ہوگا، یعنی بے اتخاذکم العجل، یعنی تمہارا بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے۔ ظلم تم انفسکم، بے شک تم نے آیت سے 53 شو ہو رہی ہے اسکرین پہ، چلیں یہ پہلے پڑھ لیے۔ 54 شو ہوگی، ہو سکتا ہے نیٹ کی وجہ سے آپ کو 53 شو ہو رہی ہو، لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک۔ تو کہتے ہیں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنانے کے ساتھ۔ الہن نکالا ہے تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا اتخاذ کا مفعول بھی بتانا۔ جو اتخاذ ہوتا ہے وہ بسا اوقات دو مفعولوں کے ساتھ آتا ہے، یعنی تمہارا بچڑے کو معبود بنانا، تو الہن یہ اس کا دوسرا مفعول ہوگا۔ فتوبوا الی بارئکم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو۔ باری بولتے ہیں بنانے والا، جسے خالق بولتے ہیں، تو خالق و باری دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ تو فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے معبود کے ساتھ اپنے خالق کی طرف، یعنی بارئکم یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن یہ غلط ہے اعراب، بارئکم ہے، کیونکہ یہاں پر الہ آ رہا ہے تو الہ آگے جر دے گی، بارئکم، تو تم اپنے معبود کی طرف، اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تم کیا کرو، رجوع کرو۔ باری کے بعد خالقی کم نکالا، یعنی اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، من عبادت ہی، اس کی عبادت کی طرح، یعنی تم بچڑے کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں تم لگ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم رجوع کرو اور توبہ کرو۔ ٹھیک ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے یہاں شرک کی جو سزا تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا کفر کرنا، تو ان کی مذہب کے اندر، ان کے دین میں سزا شرک کی یہ تھی کہ خود کو قتل کرنا، یعنی اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ بندہ خود کو کیا کر دے، مار دے، تو یہ اس کی سزا ہے اور اس کا انجام وہ یہی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم نے یہ بڑا گناہ کر دیا ہے، شرک کر دیا، کہ تو تم اپنی آپ کو، اپن جانوں کو قتل کرو، یعنی لِيَقْتُلَ الْبَرِي مِنْكُمُ الْمُجْرِمِ، یعنی تم میں سے جو بری بولتے ہیں جو بے گناہ ہے، ایک ہوتا ہے مجرم گناہ گار، اور دوسرا ہوتا ہے بری بولتے ہیں جس نے جرم نہیں کیا، جس نے گناہ نہیں کیا۔ تو لِيَقْتُلَ الْبَرِيءُ، تاکہ جو بری ہے، جو بے گناہ ہے، وہ مجرم کو قتل کریں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر دو گروہ بن گئے تھے نا، ایک وہ جنہوں نے جرم کیا، یعنی جنہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا تھا۔ تو جنہوں نے جرم نہیں کیا تھا، جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، تو وہ مجرموں کو، یعنی شرک کرنے والوں کو قتل کریں، اور یہ قتل کرنا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور تمہارا یہ قتل کرنا تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے۔ وَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ قتل کرنا تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو۔ ذالکم کے بعد القتل نکالا تو یہاں پر غرض مفسر کیا ہوگا، مشار الیہ بتانا۔ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کا کوئی نہ کوئی مشار الیہ ہوتا ہے، تو یہاں پر مشار الیہ قتل ہے، یعنی یہ قتل تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے۔ وَوَفَّقَكُمْ لِفِعْلِ ذَلِكَ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ
صحابتن، آگے بتا رہے ہیں کہ ان کو کیسے قتل کیا گیا. تو کہتے ہیں وفقکم لفعل ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی. فوفقکم لفعل ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی تمہیں توفیق دی. وارسل علیکم سحابا سوداء، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کالے بادل بھیجے. صحابتن سودا، سودا بولتے ہیں کالے، صحابن یعنی بادل. اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کالے بادل بھیجے. لئلا یبصر بعضکم بعضا، تاکہ تم میں سے بعض کو نہ دیکھے. لئلا یبصر بعضکم بعضا، تاکہ تم میں سے بعض کو نہ دیکھے. لئلا یبصر، ٹھیک ہے. فیرحمہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا. فیرحمہ، رما بولتے ہیں یعنی تیر مارنا. تو ان میں سے بعض نے بعض کو کیا کیا؟ تیر مارا. حتی قتل منکم نحو 70,000، یہاں تک کہ قتل کر دیا تم میں سے 70,000 کو. 70 بولتے ہیں 70، الفن بولتے ہیں ہزار. یہاں تک کہ اس یعنی تیر پھینکنے والے نے قتل کر دیا 70,000 کو، تم میں سے 70,000 کو قتل کر دیا. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا. قبل توبتکم، تمہاری توبہ کو قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد کیجیے گا اچھی طرح سے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پوچھا جائے گا. اور ٹائم سے آیا کریں تاکہ سبق زیادہ ہو سکے.